حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہے۔ جب تیری زندگی کا ایک دن گزر گیا تو یہ سمجھ لے کہ زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ اب تو اللہ جل جلالہ کے در پہ آ جا، رب کے سامنے آ جا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا، پیشانی رب کے سامنے رگڑ، آ کے عرض کر کریم پروردگار، مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ زندگی کے باقیہ ایام مجھے اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ لیکن کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ او لوگوں، یہ زندگی تمہاری ایک برف کی مانند ہے۔ جس طرح تم برف لے کر آتے ہو، جب وہ برف پڑی رہتی ہے تو ضائع ہوتی رہتی ہے، اس کا پانی بن بن کر کچرے میں جاتا رہتا ہے، وہ پانی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر اسی برف کو اٹھا کے تم کسی پانی میں ڈال دو، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ برف بھی کارآمد بن جائے گی۔ او پیارے، یہ زندگی کے ایام، یہ زندگی کی تاریخیں، یہ زندگی کے سال اور مہینے یہ برف کی مانند ہیں، جو ان کو استعمال میں لے آئے گا وہی بندہ کامیاب ہوگا، ورنہ قیامت کے دن وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، حسرت کے علاوہ کوئی بھی شے انسان کے پلے نہیں ہوگی۔ او پیارے، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لے۔ اجانے پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ایک سال قبر کے مزید قریب آ گئے، لیکن دوسروں کو مبارکباد دینی شروع کر رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک سال دور ہو گئے، اس لیے ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو قبر کی طرف جا رہے ہیں، جو قبر کے انتظار میں، جو ہمارے انتظار میں بیٹھی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ دوسروں کو مبارکبادیاں دے رہا ہے۔ خدا کے لیے ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھیں، خدا کے لیے ایسے کاموں میں مقابلہ بازی نہ شروع کر دینا۔ یہ کام وہ ہے جس نے یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آئیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئیں۔ میرے آقا کے قدموں میں جو آیا تھے وہ لوگ جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، لیکن جب میرے آقا کے قدموں میں آئے، اللہ جل جلالہ نے ایسی عزتوں سے نوازا کہ چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں ہیں، لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے کی برکت یہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ جانے لگے تو رک گئے اور ان پہاڑوں پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں عمر سے اونٹ گم ہو جایا کرتے تھے۔ تو ابا کہتے تھے کہ عمر، تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ لیکن میں آقا کریم کی خدمت میں آیا، حضور کے قدموں میں آپ کے بیٹھ گیا، میرے آقا کی غلامی میں آیا، تو آج عمر کا سکہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچتا ہے، اور لوگ اتنی دور بیٹھ کر بھی عمر سے ڈر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف حضور کی جوتیوں کا سلسلہ ہے۔ تو جس طرح صحابہ کامیاب ہو گئے تو پیارے آئیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے لگائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ میرا اور آپ کا ٹائم اور وقت یہ برف سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ برف سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ برف سے لوگ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن میں اور آپ اپنی زندگی حضور کے طریقوں کے مطابق ڈھالیں تو برف سے زیادہ فائدہ ہم دوسروں کو پہنچائیں گے، اور اپنے لیے اس سے زیادہ ذخیرہ آخرت میں۔